قرآن جتاتا ہے، اللہ پاک جتاتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمانداروں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر ہم نے رسول بھیجا ہے۔ اتنی بڑی نعمت کا کفران یہ ہے کہ اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنے بزرگوں کی باتیں نبی پاک کی باتوں سے بڑھ کر کے سمجھی جائیں اور ان کو نبی پاک سے زیادہ بزرگ جانا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ یہی ہے ظلم۔ اب نبی پاک کی اطاعت کرو گے تو اللہ پاک راضی ہوگا، اگر کسی اور کی اطاعت کرو گے جی تو اللہ پاک اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے۔ میں نے غالباً امام ابن قیم کی کتاب میں پڑھا رحمت اللہ تعالی کہ حضرت جنید بغدادی جب فوت ہوئے، آپ اکابر اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت جنید صاحب کیا حال ہوا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، خدا نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ تم نے فلاں چلہ کیا اور فلاں مجاہدہ کیا یا نہیں کیا، یا سب چیزوں میں اتنا پوچھا کہ تم نے محمد کی مانی ہے یا نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حق بھی یہی، حق بھی یہی۔ کوئی 1000 بار اپنے وظیفے بنائے وہ پڑھے، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جاؤ، کیا کمی تھی میرے پیغمبر کے اندر؟ کیا اس کے اندر خلل تمہیں نظر آیا کہ تم نے اس کو چھوڑا، اس کے وظیفوں کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کی ہدایات کو چھوڑا اور اپنے پاس سے کبھی لیلن کے پیچھے لگے ہیں، کبھی کارباس کے پیچھے لگے ہیں، کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور کو دیکھتے ہیں، وہ مردیان۔ اب کہاں ہے وہ مردیان؟ باقی رہے گا نام تو صرف اللہ کا یا اس کے ورفانا اللہ کا ذکر۔ ہم نے تیرے ذکر کو، ارے سارے مر جائیں گے، ملیامیٹ ہو جائیں گے۔ اور کون جانتا ہے ابراہیم لنکن تو کون تھا، یہ امریکہ کا کون تھا؟ ارے اتنی جنرل نالج کسی کی نہیں ہے کو جانے کہ وہ ابراہم یا ابراہیم، وہ لنکن کون ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے علم میں تھا کہ آپ نبی ہیں۔ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور پر اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ ارے آج سے 10 سال پہلے کون سمجھا بھٹو صاحب یہاں کے وزیر اعظم ہوں گے؟ ارے اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، ان درختوں کو میں پہچانتا ہوں جن کے پاس سے میں گزرتا تھا اور ان سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا حضور پاس ہیں، غائب نہیں ہیں۔ حضور گزر رہے ہیں اس پتھر سے تو پتھر ان کو سلام پیش کر رہا ہے، درخت ان کو سلام پیش کر رہا ہے۔ ارے نباتات، جمادات، حیوانات سب محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے 2 وزیر زمین کے اندر ہیں اور میرے 2 وزیر آسمان کے اندر ہیں۔ فَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ، میرے وزیر جو 2 زمین کے اندر ہیں، فَأَبُو بَكْرٌ وَعُمَرٌ، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی توفیق سے اپنے آپ حضور کی دعوت جب حضور نے پیش کی تو آپ نے قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر کو مانگ کر کے لیا، اللہ عمر دے دے، مانگ کر کے لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 آپ کے وزیر تھے، کیونکہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے تھے، یہ وزیر تھے۔ وزیر وازارہ یاد ہو، بوجھ اٹھانا بات سے، خدا کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اکیلا زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن محمد الرسول ہم انسان ہیں،
بشر ہیں، آدم زادے ہیں، ان کے 2 وزیر یہاں ہیں، اور 2 وزیر وما وزیر یا پھر سمائے، جو میرے 2 وزیر آسمان ہے، جبرائیل و اسرافیل، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہے، میرے 2 وزیر آسمان میں اور 2 زمین۔ تو گویا آپ کی رسالت پر آسمان والے، آپ کی رسالت پر زمین والے سب متفق ہیں کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ کے بغیر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ لوگوں میری بات کو سمجھو، بھائیوں میری بات کو سمجھو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارے اب کسی کو نجات نہیں اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اسے بھی چارہ نہیں ہے میری اطاعت کے بغیر۔ ارے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی حنفی بنے، کوئی شافعی بنے، یا مالکی بنے، حنبلی بنے، یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ تو ہو سکتا ہے، نجات کے لیے کافی نہیں۔ یہ اسلام کا معاملہ نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی طرف دیکھو اور چلتے جاؤ۔ دس از دی ماڈل آف آر ورلڈ۔ یہ تمام جہان کے لیے ایک نمونہ ہے، تمام جہان کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ کی تعریف اور اس کے برگزیدہ رسول جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میں کون ہوں جو ذکر کر سکوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان پر درود اور رحمتیں بھیجے ہماری طرف سے، اپنی طرف سے۔ تو اللہ پاک صحابہ اکرام پر بھی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے جناب محمد رسول کی بات کو سنا اور اپنا تن من دھن لگا دیا۔ ارے اتنا عشق، اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی والہانہ محبت۔ ارے کوئی ہے جو اپنی ایڑی پر سانپ لڑا لے؟ کوئی ہے جو نبی پاک کو یہ دیکھ کر کے کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے اندر، ان کے تلووں کے اندر سنگریزے چبھ رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا لے؟ ارے نبوت کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ وہ ابو بکری تھے، وہ ابو بکری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے پاؤں پر سانپ لڑوانا منظور کر لیا۔ وہ حضرت علی تھے جنہوں نے اس مرگٹ گھاٹ پر، اس کھاٹ پر جو موت کی کھاٹ تھی، سونا منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے۔ ارے یہ کیسے لوگ تھے؟ جی جنون تھا ان کو، جی ان کو ایک ہی بات تھی کہ محمد کریم علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور چنانچہ وہ بیعت کرتے تھے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع والطاعت، ہم بیعت کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ کس بات پر کہ اے رسول تیری بات سنیں گے اور مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جن کو اختلاف ہوا، صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھی کہ جب حضرت نے طے کر لی، ان سے شرطیں اور لکھی جا رہی تھیں، حضرت عمر بل اور پیش کھا رہے تھے، ان کو ایک کروٹ چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ پوچھا حضور ہم سچے نہیں ہیں؟ کہاں سچے ہیں؟ حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے کہا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ وہاں تو کوئی بات نہیں گئی، آ کر کے کہہ دیا ابو بکر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی اگر کافر ہو کر کے چلا جائے ان کی طرف تو وہ ہمیں واپس نہیں دیں گے، اور اگر ان کا آدمی ہمارے ہاں مسلمان ہو کر کے آ جائے تو ہم واپس دیں گے۔ یہ کیا سمجھ نہیں آتا؟ تو پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ، کہا جو حضور کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے، ہماری سمجھ نہیں آیا یہ نہ ہے، ہماری سمجھ میں آیا یہ نہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں، یہ صحابہ ارے کیا 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 جانے
اس مقدس جماعت کو. وہ رسول بھی مقدس اور وہ جماعت بھی مقدس. کیا بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، وہ زید جو نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا بیٹا اسامہ ہے رضی اللہ تعالی. حضور کو بڑا پیارا تھا، پوتوں کی طرح پیار کرتے. ارے جس کو ایک دفعہ بیٹا بنا لیا ہے، کچھ ہو اس کے ساتھ نبھائی جا رہی ہے. یہی ہے مومن کی بات. نبی جب فوت ہو گیا، ابھی وہ ایک پڑاؤ بار گیا تو پتہ چل گیا کہ حضور فوت ہو گیا. مشورہ دیا. ارے وہ اتنے سمجھدار تھے، وہ اتنے بڑے فقیر تھے. یہ ہے فقہ، یہ ہے سمجھ کہ کہا اسامہ بن زید کے لشکر کو واپس بلا لو، حضور فوت ہو چکے. ایک بات کہی ابو بکر صدیق کہ بات کچھ ہو، یہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے ہیں، انہوں نے واپس نہیں بلا سکتا. یہ جائیں گے، ہمارا رب بارش ہے، ہم جائیں، ان کو بھیجیں گے. چنانچہ اسی کی برکت تھی، اس اطاعت کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کام ٹھیک کر دیا. باغیوں کے سر کچلے گئے، فتوحات ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے مان لیا محمد کریم. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم سمجھدار ہیں، یہ فلانا حدیث میں بڑا. ارے نہیں، یہ ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی انسان ہے جس کو اللہ نے بیان اور قرآن سکھایا ہے، جس کو اللہ نے نمونہ بنایا، اس کی مان لو. یہ صحابہ کے اندر رنگ تھا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ رنگ تھا. خدا را یہ رنگ چڑھا لو، خدا را یہ رنگ چڑھا لو. اللہ کی رحمتیں اور بخششیں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سب پر نازل ہوں. اور جتنے مسلمان گزرے ہیں اللہ ان کو بھی بخشے. اور جو اس مقدس مسجد کے پہلے امام حضرت مولانا بہرام تھے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے. اس تھوڑی سی تمہید کے بعد میں نے جو آیات ربانی آپ کو سنائی ہیں وہ سورہ آل عمران کی تھی. چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے. بے شک نکال لو اور دیکھ لو. ترجمہ ہوتا ہے، سنیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ان تطیعوا، اگر تم نے کہا مانا، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کسی ایک فرقے کا جو کتاب دیے گئے یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں. تم نے پروٹسٹنٹ کا مانا یا یونیٹیرین کا مانا، جی، یا اور کسی فرقے کا کہا مانا، وہ کوئی بھی ہو، تالمود مانتے ہو یا اور کچھ مانتے ہو. فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ کارل مارکس یہودی تھا جس نے کمیونزم اور سوشلزم نکالا. یہ یہودی تھا. اگر تم نے کسی ایک فرقے کی ان لوگوں میں سے اطاعت کر دی تو کیا کریں گے؟ یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد. یا تو یہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ یہ دور چلا. کمبل ٹکے نہیں چپائی کے رکھ. کسی کی تم نے اطاعت کی، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو ایمان کے بعد کافر، تمہیں کافر بنا دیں گے. یہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، کوئی ہوں، یہ امپیریلزم کے نام سے، کمیونزم کے نام سے، سوشلزم کے نام سے، کسی نام سے تو آئے. ارے ہمیں سمجھ نہیں آتی. ارے کوثر نیازی کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اسلام کا سوشلزم کا کیا جوڑ ہے؟ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں پھر کہتا ہوں، حنفیت کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے. حنفیت یہ اس کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے. میں نے مولانا احمد علی صاحب لاہوری سے
کہتے ہوئے سنا اپنے ان کانوں سے. کسی نے سوال کیا کہ حنفیت اسلام ہے؟ کہا نہیں، اسلام وہی ہے جو محمد رسول اللہ لائے ہیں. یہ کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے. شافعی ہونا کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، مالکی ہونا کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ اسی طرح ہے کہ تمہارے پٹھانوں کے اندر بھی نہیں قبیلے، کسی کی کوئی ذات ہے، کسی کو کوئی ذات ہے، کسی کو کوئی ذات ہے. ہاں جی، مہمند ہیں وہ، ہاں دوسرے ہیں، تیسرے ہیں جی. یہ سب جتنے قبائل ہیں یہ افریدی ہیں، یہ قبائل نہیں ہیں. یہ قبائل ان کا اپنا قبائل، ہم کو مانتے ہیں افریدی ہوں گے، ٹھیک، یہ ان کا اپنا گھر کا معاملہ. لیکن اسلام کے اندر تمام مسلمان ایک جیسے ہیں، خواہ کو مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے. یہ اسلام ہے. اور اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ اس وقت ان کو، جن کو اپوزیشن کہا جا رہا ہے، مقابلے کی جماعت کہا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے گی کہ یہ معاملہ تو پرائیویٹ ہے. میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہوتے رہو گے. ان کو یہ سمجھ دے گی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایک ہیں ہم، ایک ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی. ابھی 5-6 سال گزرے کہ جب الیکشن ہوا یا کے زمانے میں، تو یہ مولوی بٹ گئے. دیوبندیوں نے اپنا الگ نمائندہ کھڑا کیا، بریلویوں نے اپنا الگ نمائندہ کھڑا کیا، اور عزیزوں نے اپنا الگ نمائندہ کھڑا کیا. ہم نے کہا ان سے منت کے ساتھ کہا خدا چھوڑ دو، چھوڑ دو، کسی کے حق میں بیٹھ جاؤ. لیکن کوئی مانتا نہیں تھا. کہتے ہم بڑے ہیں، ہم بڑے، ہم جیتیں گے. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں، کچھ حاصل نہ کر سکے. جو تھوڑے بہت ہو گئے ان کی وہاں پیش نہ چلی. آج تک اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہ پورا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے بار بار انعامات فرمائے ہیں، لیکن ہم نے وہ انعام ضائع کر دیے. جب پاکستان بنا تو اس وقت کوئی سنبھالتا، اگر کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو سنبھالتا، قوم بن جاتی. قوم کو بنانا بڑا مشکل کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوٹل توپیں نہیں بنائی، بختر بند گاڑیاں نہیں بنائی، ارے آئٹم بم ایجاد نہیں کیے جی، مگ طیارے اور معراج طیارے نہیں بنائے، اس کی فیکٹری نہیں کھولی. کیا کیا؟ انسانوں کو انسان بنایا. کئی دفعہ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں کیوں نہیں یاد کی. آج ٹیپ ریکارڈر ہے، آج یہ آلہ ظاہر صوت ہے، اور فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے. وہ تو وہ تو انسانوں کو دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. یہ کام بڑا مشکل. اس وقت جب پاکستان بنا 1947 میں، اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھ بیٹھتا اور گرفت کو مضبوط کرتا، چوری چکاری ڈکیتی اغوا کے معاملے سب بند ہو جاتے. لوگ اس قابل تھے، لوگ یہ جذبہ لے کر کے آئے تھے. پھر اللہ پاک نے یہ موقع سن 59 میں 58 میں، جبکہ ایوب خان نے ماشاء اللہ جاری کیا تو یہ آ گیا، یہ بات آ گئی، سامنے آ گئی کہ 3 مہینے تک لوگوں نے ایمانداری برتی. جو کسی کی چوری شدہ چیز تھی وہ دے گیا. یہ دوسری دفعہ نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر دروازہ کھولا. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت. تیسری دفعہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمان 17 دن تک اس طرح سے جیسے مقدس فرشتے چلتے پھرتے ہیں، لیکن ہم نے وہ بھی وقت کھو دیا. آج یہ وقت پھر آ گیا ہے کہ مسلمان پھر ایک ہے. ہم زیادہ تھے، کثرت سے تھے، لیکن پٹ گئے، مار کھائی، آدھا پاکستان ہم سے چلا گیا. کوئی کسی کو بتاتا ہے اس نے دے دیا، اس نے ارے گیا تو ہے نا، ہماری شامت اعمال سے گیا ہے. ایک دوسرے کو کہہ رہے سننے سے کوئی نہیں بنتا نا کہ فلاں نے کیا تو فلاں نے نہیں کیا، میں نے کیا تو اس نے کیا. جانتا ہے اللہ کس نے کیا، جانتا اور سب کو حساب دے گا. لیکن آج جو موقع بن گیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیے
یہ لوگ آپ کے سامنے اکڑ نہیں سکیں گے. غلط نہیں کہتا تم سے. یہ لوگ اللہ کے ڈر والے ہیں. ان کو ڈر آیا. بریلوی نے بریلویت چھوڑ دی, دیوبندی نے دیوبندیت چھوڑ دی, وہابی نے وہابیت چھوڑ دی, احادیثیت نے احادیث والوں نے احادیثیت چھوڑ دی, ارے آل سنی کا لانے والوں نے سنیت چھوڑ دی جی. کسی آراری نے آرار پن چھوڑ دیا, کسی خاکسار نے خاکسار پن چھوڑ دیا, جماعت اسلامی نے اپنی جماعت اسلامی کو مدغم کر لیا. کوئی بات نہیں, سب کو ایک ہونا پڑا. اب اس موقع کو ضائع نہ کرو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. ارے آج سے 5-6 سال پہلے جو میں کہہ رہا ہوں, بٹ گئے, پٹ گئے, بے اتفاقی. سب لوگ تان و تشریح کر رہے تھے کہ تم نے اتفاق کیا ہوتا تو آج یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا. لیکن آج اگر اتفاق ہو گیا ہے تو پھر وہی زبان درازی ہے. آج اتفاق پر یہ نو جو ہیں بکھر جائیں گے. یہ 9 تارے جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے. یہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اتنا کہہ دیا, یہ ہوا. 9 باندر تھے کلندر. انا للہ و انا الیہ. ارے یہ گجرا والے میں ایک ٹرک پر یہ لکھا ہوا تھا کہ بھٹو آوے اسلام جاوے. 13 تاریخ کے دبائے وقت ایڈیشن لاہور کا ایڈیشن ضرور ہوگا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہاں عارف والے میں یہ نہ لگایا گیا بھٹو آوے تو اسلام جاوے. اتنے ہم بے غیرت ہو گئے کہ اسلام ہی جاوے. اگر اسلام نہیں ہے تو میں کیا ہوں اور آپ کیا ہوں؟ اگر مساجد نہیں ہیں اور علماء نہیں ہیں تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کس جانور کو کہتے ہیں؟ مولانا عبدالعزیز چشتی جو گجرانوالے میں کھڑے ہیں, ان سے جا کسی نے پوچھا کل تو تم کہتے تھے کہ یہ حدیث سب کافر ہیں. کہنے کہ میری غلطی تھی. کہہ دیا میری غلطی تھی. دوستو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ کا ہاتھ ہے اوپر. 9 یہ ہیں اور باقی لوگ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے. اللہ کا ہاتھ اوپر ہے. اس وقت کو ضائع نہ کرنا, اس نعمت کو کھو نہ دینا. جی تم دشمن تھے, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی ہے. کسی مولوی کا یہ کارنامہ نہیں ہے کہ اس نے یہ جمع کر لی ہو. کسی لیڈر کا یہ کارنامہ نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر دیا. کل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے آج وہ اکٹھے ہیں. اس لیے میں ان الفاظ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی توحید پر اور رسالت پر اور صحابہ کی جی اور آل بیت کی سب کی بات بتا کر کے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اتحاد کے ساتھ ہو جائیں, اس کو ووٹ دیں. اتحاد ہی اتحاد بہتر ہے, تفرقہ بہتر نہیں. ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اکٹھے ہو کر حبل اللہ یہ ہے اللہ کا قرآن, یہ ہمارا منشور ہے. اسی پشاور کے اندر بابا ملت محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ پوچھے تمہارا منشور کیا ہے, تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے کہا ہمارا منشور یہ ہے. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو حق کا تقاتی, جیسے کہ حق کے ڈرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ضروری ہے کہ دنیا کے ماحول ترقیات اور کمال کا عزت پاس ہے گردن کے اور عزت زندہ ہو عزت زندہ کامیابی رہے اور کیا چیزیں پڑے ہو اور ممکنہ بات یہ ہمارا بنا کہ دنیا کی خوشحالی ہوئی تھی مگر اخیر انجام نہ ہو اور بربادی هذا القراءات جاءت التجربة من هذه الجملة
يجب الله تعالى والله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فتحمل صالح يقول فوجاء كلمة تخذ الكتلين ما دلري عمل صالح جفاين لكي يتعلق جفاين يقلمات سنة بلقاء بكيكار بجري فريمين ذات حلال سنة من حرم الكفور لتحضر قريبين بكيكارين أجل فريمين ذات تعليم ذات سنة رحمتين أنا بقبريك أنا قافر دحل المدكين إنجيل سكر آيات يهود نصارى الكلام بحر بعض الكلمات خلاصتي لكن التعليم ده رسول برجلاتي إذا تعليم ده رسول برجلاتي الله تعالى مجنون يخبرني وعن هذا الأهالي قال مررت في المسجد هذا الناس يخرجون في الأحاديث فدخلت على علي فأخبرته وقال وقد يليها قلت لهم هذا تلاوات الرؤيا وأطلق الوجود عن المسجد تداخلكم أن تسلك فمالك الجزية خبرتي جلاب تقول أغلقت الجزية خبرت الجلاب تجرب الجنة غيركم الكوفة في خبرتك تتكلم الجنة فيه لكن تاريخ الفترة غطى لنفوت الخوف تجمعت في قطعنا في الدنيا خبرت تجمعت في أغلق الإسلام عن الهوى موضوع متعلق لله حديث وطويله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا إنها ستكون فتنة لا درس الله صلى الله عليه وسلم يرجله وعلى فرمائل أنا قلت الله على دين التعطيل على فرمائل صحبة داخل لا تتسبب الفاكي عند خلقه اليوم بالطلاء مستهرة أو ظاهرة بكشا ما أرضيكم أدرك الله رضي الله تعالى عنه فرمائك ما أرضيكم شرعية تسمينا بكابة فيه قلت من مخرج من آيات الله ما يجب تسكن وجب الله هنا بكشا قال كتاب الله كتاب رحمتك وقال الله تسمينا بكشا كان يرى ستبدل قل دين الله الدين الفقراتي لا تتبدل فالكي ولا ففيها فيه نبقى ما قبلكم وقبلنا ما بعدكم وقبلنا ما بينكم فذيك بالنظومة وحالتنا كان كل تتقرف للنجوم وقبلنا ما بينكم وهو الذي تقول ليس بالعزم من تركه من جبار رحمه الله الله فكل الكلام ده قلت الله الذي بيفوزي الذي بيتوقف وطارت وكانت تفرقه تتبدأ بالترعي القرآن طارت إذا ذكرتني بحيامات في الجوال خرب بجارة تباكي ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وكانت هدايات القرآن التي وصلون كتابه كنتونه يبقى يرضي ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو صراط المستقيم وقال سند إلى من ذكر فتكلم إذا خلصي وذيب أحلى رفي وذيب وضب أحلى القرآن وضب أحلى رفايا وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وقال سيادة المكلم وقال حبل الله المتين وهو صراط المستقيم وذا كما لا بأحلى رفايا وهو الذي لا تزول به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخضع منه العلماء
ولا يخلق عن كثرة ربي ولا يدخل يجربه اور ہر کتاب میں شروع کر دی پڑھے بانی جن میں خلقو خواہشات یہ کر دیجیے پڑھے بانی خواہشات اللہ کر دیجیے پڑھے بانی جن میں خلقو اللہ نبی کی درجہ خالمان کہ سمرا منی یہ درجہ نہیں ہے یہ درجہ محمدین واجات و تبیہی اور وہ ذریعی کی پڑھے رجسنا وہ کتاب یا ضرور میں دو ضرور نہیں دیوشی لیکن سمرا نہیں درجہ محمدین واجات تمامے گی ولا يدخل بها جانبهم اگر تمامے گی حجازات کا پورا کہ سمرا پورے یہ بابا جس کو کرنا چاہتے ہیں کہ مالک کے لیے مجھے دور سکتے ہیں لیکن جہاں بات نہ ختم نہ کرو وہی نبی